الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صلى الله عليه وسلم عزیزان گرامی قدر عزاداران مظلوم کربلا ایام عزا ہیں حسینیت اور مہدویت کے موضوع پر ہم مسلسل اپنے بہترین سننے والوں کے ذوق سماعتوں کے حوالے کچھ معروضات پیش کر رہے ہیں. گزشتہ تقاریر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حسینیت سے مراد کیا ہے, مہدویت سے مراد کیا ہے اور آج کے زمانے میں اس موضوع کا تقاضا کیا ہے. حسینیت امام حسین کے نام سے لیا گیا ہے, حسین سے حسینیت. مہدویت امام مہدی عجل اللہ تعالی آپ سب سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لائیں. صلوات پڑھ محمد وعلی مہدویت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نام سے لیا گیا ہے, مہدی سے مہدویت. تو ہم اس موضوع کو کیوں انتخاب کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اور آپ حسینیت اور مہدویت کو ساتھ دے کر جانا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ حسینیت وہ تعلیمات, وہ معارف, وہ ٹیچنگ, وہ اصول جو امام حسین علیہ السلام سے مربوط ہیں, ان کے قیام سے مربوط ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں حسینیت. مہدویت وہ تعلیمات, وہ معارف جو امام مہدی اور امام مہدی کے قیام سے مربوط ہیں, اسے کہتے ہیں مہدویت. لہذا جب تک ہم قیام کربلا کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم قیام امام مہدی میں اپنا کردار نہیں نبھا پائیں گے. اس لیے کہ قیام کربلا مقدمہ ہے قیام ظہور کے لیے, اور ظہور مقدمہ ہے عادلانہ جہانی حکومت کے قیام کے لیے. لہذا لازم ہے کہ ہم اور آپ ان دونوں نہضتوں کو پڑھیں, نہضت امام حسین کو بھی سمجھیں, نہضت امام مہدی کو بھی سمجھیں. ان دونوں میں کیا مشترکات ہیں, ان دونوں میں کیا شباہتیں ہیں, تاکہ ہم اور آپ آج کے دور میں, وقت کے امام کے زمانے میں, آج کے اس فضا میں, سن 21ویں صدی میں ہم اور آپ اپنا کردار نبھا سکیں. لہذا عزیزان گرامی, یہ دو نہضتیں, ان دو نہضتوں کے لیڈرز, رہبر دو معصوم امام ہیں. دونوں من جانب اللہ ہیں, دونوں منصوص من اللہ ہیں, دونوں کی اطاعت ہم پر واجب ہے, دونوں ہادی برحق ہیں, دونوں حجت خدا ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو لولا الحجہ لساقت الارض من اہلہا, کہ اگر امام نہ ہوتے تو زمین اپنی تمام مخلوقات کے ساتھ دھس جاتی. یہ امام ہے جن کے صدقے میں یہ کائنات ہے, یہ امام ہے, یہ وہ ہستیاں ہیں جس سے سورج میں نور ہے, چاند میں روشنی ہے, سیاروں میں حرکت ہے, دریاؤں میں روانی ہے, پھول میں خوشبو ہے, انسانوں میں شعور ہے. محمد
عزیزان گرامی قدر، جیسے آج سوزخوانی ہوئی، اشعار پڑھے گئے اور ساتھ ساتھ میں پیشخوانی میں بہت سے بزرگوں نے اشعار پڑھے، اس میں یہ دکھایا گیا کہ دیکھو آج کے ماحول کیا ہے، ہم اور آپ کو کیسے رہنا ہے کہ ہم ہر چیز سے پہلے امام حسین کو یاد کریں، وقت کے امام کو یاد کریں. اور ساتھ ساتھ میں آج بہت سے بزرگان یہاں تشریف فرما ہیں اور ہمارے خطے کے جید عالم دین برادر گرامی مولانا ربانی قبلہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں. ہمارے خوش نصیبی ہیں کہ ہمارے قوم میں اس طرح کی شخصیت ہے. الحمدللہ انہوں نے اپنی اس کم سنی میں جبھی تک انہوں نے حوضہ نہیں دیکھا ہے، لیکن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے آپ عزاداروں کے مابین اپنے دینی فرائض انجام دیتے ہوئے آج اس مرحلے پہ ہیں کہ الحمدللہ ہمارے قوم کے دانشمندوں میں ان کا شمار ہے. ان کی سلامتی کے لیے اور آپ تمام حاضرین مجلس کی سلامتی کے لیے درود پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، لہذا ان دو نہضتوں کو سمجھنا ضروری ہے، نہضت امام حسین اور نہضت امام مہدی. ان دو نہضتوں میں دو نہضتوں کے رہبر معصوم امام ہیں. صرف امام اور رہبر میں ہی یہ مشترکات نہیں ہے، یہ دونوں معصوم ہیں، دونوں خدا کی طرف سے ہیں، خود من جانب اللہ ہیں، در حال کہ ان کے اصحاب و انصار میں بھی بہت سی صفات، بہت سی کوالٹیز ہیں جو مشترک ہیں. امام مہدی اور امام حسین کے نہضتوں میں جو اصحاب و انصار ہوں گے اور امام حسین کے اصحاب و انصار تھے، ان دونوں میں جو صرف صلوات پڑھنا محمد محمد، دونوں کے اصحاب و انصار کے بھی کچھ صفات ہیں. امام مہدی کے اصحاب و انصار اور امام حسین کے اصحاب و انصار کے جو صفات ہیں، وہ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ باجور ہیں، با ایمان ہیں، بصیرت رکھتے ہیں، با وفا ہیں، دیندار ہیں، اہل نماز ہیں، اہل روزہ ہیں، صاحب قرآن ہیں. یعنی ان دونوں اصحاب اور انصار میں جو مشترکات صفات ہیں کہ جس طرح کربلا والوں نے اس اپنے وقت کے امام سے کہا تھا کہ مولا کیا ہم حق پر نہیں ہیں، تو مولا نے فرمایا تھا کہ ہم حق پہ ہیں. تو مولا سے تمام کربلا کے شہداء نے کیا کہا کہ مولا پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ موت ہماری طرف آ جائے یا ہم موت کی طرف چلے جائیں. بالکل یہی نعرہ، یہی شعار جب امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف قیام فرمائیں گے تو ان کے اصحاب اور انصار بھی کہیں گے مولا اگر ہم حق پہ ہیں تو کوئی پرواہ نہیں کہ موت ہماری طرف آ جائے یا ہم موت کی طرف چلا جائے. بس فرق یہ ہے ان دونوں اصحاب میں کردار ایک ہے، رفتار ایک ہے، گفتار بھی ایک ہے، صفات بھی ایک ہیں، کوالٹیز بھی ایک ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ سن 61 ہجری میں اصحاب حسین نے کردار نبھایا ہے، اب لیکن امام زمان، اصحاب امام زمان آخری زمانے میں اپنا کردار نبھائیں گے. سوال کرتے محمد علیہ. لہذا ہمیں جو ہم اور آپ صبح اور شام یہ کہتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے ظہور کے منتظر ہیں، مولا آپ تشریف لائیے، ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں، ہم اور آپ جو کہتے ہیں کہ مولا ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، ہمیں کربلا والوں سے یہ درس لینا ہے، کربلا والوں کی صفات کو اپنے اندر ایجاد کرنی ہے. آپ بھی باوفا بنے، آپ بھی صاحب شعور بنے، آپ بھی بصیرت بنے، صاحب بصیرت بنے، آپ بھی وقت کے امام کو پہچاننے والے ہوں. چونکہ کربلا والوں کی سب سے مہم جو صفت تھی، وہ خوبی تھی کہ وہ وقت کے امام کو پہچانتے تھے. ہم اور آپ اپنے اندر اس صفات کو جب ایجاد کریں گے کہ وقت کے امام کو ہم اور آپ بھی پہچان رہے ہوں گے، تو ہم اور آپ بھی امام مہدی کے قیام میں شریک ہوں گے. لہذا روایتوں میں ہے کہ جو شخص اپنی زندگی کو ایسے بسر کرے کہ اسے امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونا ہے، تو اگر وہ امام کے ظہور سے پہلے مر جائے، جب امام قیام فرمائیں گے انہیں قبر سے اٹھایا جائے گا. تو یہ مقام
یہ منزلت کسی اور کو نہیں ہے، صرف آخر الزمان میں رہنے والوں کے لیے ہے کہ ہم اور آپ اس دور میں جہاں ہم اور آپ سے ہمارے ایمان پردے غیب میں ہے، ایسے میں ہم اور آپ ایسے رفتار کریں، اپنا رویہ ایسے رکھیں، اس طرح بااخلاق بنے کہ جیسے امام ہمارے سامنے ہے۔ یہ کمال ہے۔ لہٰذا یہ صفت ہم اور آپ کو ایجاد کرنی ہے، اس لیے کہ ان دو نہضتوں کے رہبر بھی معصوم، دونوں کی صفات و شباہتیں انشاءاللہ اور گفتگو ہوگی آئندہ، دونوں کے اصحاب اور انصار میں جو صفات ہیں وہ بھی مشترک، ان دو نہضتوں کے ہدف بھی ایک ہے۔ نہضت امام حسین اور نہضت امام مہدی کے جو اہداف ہیں وہ یہ کہ دونوں کا مقصد یہ ہے کہ پوری کائنات پر دین الہی کی حاکمیت، جامعے میں عدل و انصاف قائم ہو، بدعنوانیاں اختلافات ختم ہو، ظلم و ستم مٹ جائے۔ ان دو تحریکوں کا، ان دو نہضتوں کا ہدف و مقصد یہ ہے کہ انسان بیدار ہوں، انسان کے اندر یہ جو صفت ایمان ہے وہ آ جائے، دیندار ہوں، دین کی حاکمیت ہوں، ایماندار ہوں، عادل ہوں، ظلم و ستم کے خلاف بولنے والے ہوں۔ یہ ان دو نہضتوں کا ہدف ہے۔ لہذا یہ دو نہضتیں کیا چاہتی ہیں؟ یہ دو نہضتیں چاہتی ہیں کہ قرآن کی حاکمیت، سنت باقی رہیں۔ لہذا سن 61 ہجری کی آپ تاریخ دیکھ لیجئے، امام حسین اور اصحاب حسین نے کیوں قیام کیا؟ اس لیے کہ سنتیں مٹ رہی تھی، بدعتیں زندہ ہو رہی تھی، قرآن کا انکار ہو رہا تھا، وحی کا انکار ہو رہا تھا، رسالت کا انکار ہو رہا تھا، یزید جیسے فاسق اور فاجر کو اپنا حاکم مان چکے تھے۔ تو ایسا دور جب آیا تو سن 61 ہجری میں امام حسین اور اصحاب حسین نے ان کی مخالفت کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک درس دے دیا۔ دیکھو یاد رکھو، جب بھی اس طرح کے انسان وجود میں آئے کہ گمراہ شرابی تمہارا حاکم ہو، دین مٹ جائے، تو اس وقت تمہارا فرض ہے کہ تم بھی قیام کرو۔ محمد والے محمد۔ لہذا عزیزان گرامی، امام حسین نے ابھی واقعہ کربلا وجود میں نہیں آیا ہے، واقعہ کربلا ابھی وجود میں نہیں آیا۔ میں صرف اس زمانے کو آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جو زمانہ امام حسین کا تھا، جس کی بنا پر واقعہ کربلا رونما ہوا، امام حسین اور امام حسین کے اصحاب و انصار نے قربانی دی، وہی حالات آج ہمارے تو نہیں ہے۔ بس ایک مثال آپ کو دے دوں، جب ولید کے دربار میں مولا کو بلایا گیا، بلانے کے بعد اس نے کہا کہ یزید کی بیعت کیجئے، تو مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے وہاں پہ معرفی کی کہ ہم کون ہیں، ہم اہل بیت ہیں، نبوت ہیں، ہم پر وحی نازل ہوتی ہے، قرآن ہمارے یہاں نازل ہوئی، ہم نے شریعت دی ہے، ہم نے لوگوں کو دین دی ہے، ہم اس گھرانے سے ہیں کہ فرشتے ہمارے یہاں آیا جایا کرتے ہیں۔ لیکن یزید کون ہے؟ رجل فاسق، یزید رجل فاسق ہے، شراب خور ہے، مفسد ہے، بے گناہوں کا قاتل ہے۔ اس کے بعد امام حسین کہتے ہیں مثلی لا یبایع مثلہ، اب مجھ جیسا حسین یزید جیسے فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا۔ زمان امام حسین نے خاص لفظوں میں بتا دیا کہ ایسا زمانہ ہو چکا تھا کہ مجھ جیسے امام حسین کو بھی بتانا پڑ رہا تھا کہ میں کس گھرانے سے ہوں، مجھے بھی بتانا پڑ رہا تھا کہ میری خاندان کون سی ہے، ہمارے یہاں رسالت کیا ہے، دین کس نے دیا، شریعت کس نے دی۔ امام حسین بتا رہے ہیں ہمیں یہ بتانا پڑ رہا تھا۔ لوگ اتنا بے دین ہو چکے تھے، لوگ یزید اور معاویہ کی تبلیغ میں اتنا دین سے دور ہو چکے تھے کہ یزید جیسے فاسق اور فاجر کو حاکم مان رہے تھے۔ تو امام حسین نے اس دوران انکار کر کے قیامت تک آنے والوں کے لیے معیار اور میلاد دے دیا کہ دیکھو کل قیامت تک جب بھی اس طرح کے حالات پیش آ جائے تو تمہیں امام حسین اور اصحاب حسین کے کردار پہ عمل کرنا ہے۔ صلوات پڑھو ہمارا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا آج یہ دور نہیں ہے؟ 21ویں صدی میں دین کا انکار نہیں ہو رہا ہے؟
नबूवत के इनकार नहीं हो रहा है, कुरान की तौहीन नहीं हो रही है, रिसालत की तौहीन नहीं हो रही है, बेदीनी को तबलीग नहीं किया जा रहा है, शराबखोर नहीं है, जुल्म और सितम और फसाद नहीं है, बेगुनाहों को कत्ल नहीं किया जा रहा है, तो फिर क्या आज यमन में क्या हो रहा है, आज फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में और दीगर ममालिक में आप देखिए ये खून किस लिए बहाया जा रहा है। तो आज भी जुल्म है, आज भी यजीदियत मौजूद है, आज भी बेदीन लोग मौजूद हैं। तो हमारे और आपकी जिम्मेदारी है कि किरदार इमाम हुसैन पर अमल करें। आज दुनिया वालों को बताएं कि अगर जुल्म और सितम से नजात चाहते हो तो एक किरदार को अपने अंदर ईजाद करना होगा, वो ये कि इमाम हुसैन और असहाब हुसैन के किरदार को अपने अंदर ईजाद। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, ये जो दौर हम और आप हैं, ये दौर बहुत खतरनाक दौर है और इसमें हम और आपको इमाम मेहदी के लिए आबरूमंदाना इमाम मेहदी को तन्हा नहीं छोड़ना है, वक्त के इमाम को आज के इस दौर में तन्हा नहीं छोड़ना है। ये दौर इतना खतरनाक दौर है कि जिसके चारों तरफ फितना और फसाद, बद अखलाकियां, बदउनवानियां, नफरतें, जुल्म, सितम, बेहयाई, फहाशी और यानियत के कुरान की आयत बता रही कि वहर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर, कि फसाद अब खुशियों में भी आ चुका है और जमीनों पे, समंदरों में, तरी में भी आ चुका है। अब आप खुद अंदाजा कीजिए आज समंदरों के हालात क्या है, कितने गुनाह और किस तरह के गुनाह और मासियत वहां हो रहे। आज फिजाओं में, आसमानों में देखिए कि किस तरह के गुनाह और मासियत है। ये सब किस वजह से? कुरान की आयत के मुताबिक ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदियन नास, ये जितने भी फसाद हैं, जितने भी जुल्म हैं, जितने भी बदअखलाकियां, बदउनवानियां, नफरतें हैं, सब के सब इंसान की वजह से हैं। हर जगह मायूसी, हर जगह जुल्म और सितम, हर जगह परेशानी। तो ऐसे हालात में जब हर बाप परेशान है, हर मां परेशान है, हर भाई परेशान है, तो ऐसे में हम और आपको जरूरत है कैसे में खुद को बचाएं, कैसे हम अपने आप को ऐसे दौर में बचा सकते हैं। इस जमाने में हमको अपना हाथ किसी आलिम दीन के हाथ में रखना है। यह दौर ऐसा नहीं है कि हम और आप अगर इस जंग में, इस बदअखलाकी के दौर में, बदउनवानियों में, जुल्म और सितम, आज दीन को बचाना बड़ा सख्त है। पुराना जमाना था, एक कौम हजरत लूत की कौम थी, गुनहगार थी, वहां पे भी फसादात थे, लेकिन उसी के पास कुछ जगह पे हजरत इब्राहिम की कौम है, तौहीद परस्त है, दीनदार हैं। पुराने जमाने में गुनाह इतना नहीं फैलता था, फसाद इतने नहीं फैलते थे, लेकिन आज दुनिया के किसी भी कोने में कोई इत्तेफाक हो जाए, फौरन वो गुनाह फैल जाता है। तो आज के दौर में दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई भी फसाद हो, कुछ लम्हों में, चंद सेकंडों में हमारे और आपके मोबाइल तक पहुंच जाता है। तो आज के दौर में हम और आपको अपना दीन बचाना, ईमान बचाना बड़ा सख्त है, अपना अकीदा बचाना बड़ा सख्त है। लेकिन ऐसे माहौल में भी कुछ लोग होंगे जो अपना दीन बचाएगा, अपना अकीदा बचाएगा, अपना ईमान बचाएगा। उनके लिए पैगंबर गिरामी इस्लाम फरमाते हैं, यारी एक कौम आएगी जिन्होंने नबी को नहीं देखा होगा, उनसे उनके ईमान भी पर्दे गैब में होंगे, लेकिन वो इतना ईमान उनके अंदर होगा, वो यकीन कामिल रखते होंगे। उनके लिए सवाब जो है जंगे बद्र के 70 शहदा के बराबर सवाब है। तो जितना टफ हमारा इम्तिहान है, उतना हमें अज्र भी है। अजीजों, सलाम पढ़ते मोहम्मद वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सलवात।
لہٰذا عزیزان گرامی، چونکہ یہ مجالس جو ہے ہمارے اور آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے، وہ صحیح ہے، یہاں پہ ہماری عادت ہے کہ ہمارے یہاں واہ واہ والی مجلس ہوتی نہیں، اور آج کا دور ایسا ہے کہ ہم اور آپ تھوڑا سا ذمہ داری لے لیں کہ میں اپنے فیملی کے بنسبت میری ذمہ داری کیا ہے، بچوں کے بنسبت میری ذمہ داری کیا ہے، جامعہ کے بنسبت میری ذمہ داری کیا ہے، تاکہ میں اس ثواب کو حاصل کر پاؤں. میں اس مجلس میں نہ آؤں صرف ذہنی لذت لے کے واپس چلا جاؤں، میں اس مجلس میں آؤں تاکہ میں ایک ذمہ داری لے کے چلا جاؤں. کل میں امام زمان سے کہہ سکوں مولا میں اس پرآشوب دور میں گناہوں سے بچا رہا. آج کے دور میں بھی بہت سے جوان ہیں، بہت سے بزرگ ہیں جن کو آفیسز میں عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ چھپ کر اپنی عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں. نماز بہت ضروری ہے. آج کے دور میں ہم اور آپ اگر گناہوں سے بچ گئے تو کمال ہے، غیبت کرنے سے بچ گئے تو کمال ہے، چغلخوری سے بچ گئے تو کمال ہے. کیونکہ چاروں طرف ہمارے گناہوں کے دربار بچھے ہوئے، بازار گرم ہے فحاشی کے. لہذا پیغمبر گرامی اسلام فخر کرتے ہیں اس جوان پر جو اس حالات میں مصلی پہ آتا ہے، نماز پڑھتا ہے. جوان کے نماز پر خدا فخر کرتا ہے اور اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ جوان آج کلب میں بھی جا سکتا تھا، گناہوں کے مجلسوں میں بھی جا سکتا تھا، اس کے پاس طاقت تھی، یہ کچھ بھی کر سکتا تھا، یہ قتل کر سکتا تھا، یہ فاحشی کر سکتا تھا، یہ فساد کر سکتا تھا، یہ ظلم ستم کر سکتا تھا، لیکن اس نے ان سب کو چھوڑا، مصلی پہ آیا، مجھے یاد کیا. یہ کمال ہے. ایک انسان، آپ اس کو بند کر دیجئے تمام سوسائٹی سے، موبائل سے، انٹرنیٹ سے، اور سب سے بند کر دیجئے، اور آپ وہ اگر اہل نماز ہے، یہ کمال نہیں ہے. ایک انسان ایسا ہو جس کے پاس جہاں پہ گناہ کی طرف اس کو دعوت دینے والے کوئی ماحول نہ ہو، اس میں اگر وہ مومن رہے تو کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آپ گناہوں میں، فساد میں اپنے آپ کو بچا کر لے جائیں. اب ایسے میں اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو بچا کر لے گئے تب ہم اور آپ امام مہدی کے اصحاب میں شامل ہو سکتے. سواب پڑھ رہے محمد. لہذا عزیزان گرامی قدر، یہ دور بہت سخت دور ہے، اور یہ زمانہ ایک طرف سے جتنا سخت ہے نا، دوسری طرف سے ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام آرزو کرتے تھے کہ کاش ہم آخر الزمان میں ہوتے. چونکہ آخر الزمان میں جو اپورچونٹی آخر الزمان کے رہنے والوں کے لیے ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. اگر ہم آپ آج اگر اچھائیوں کو پھیلانا چاہیں تو ہمارے اور آپ کے پاس جو فیسلٹیز ہیں وہ شاید ماضی میں کسی قوم کے پاس نہیں تھی. جو امکانات ہمارے اور آپ کے پاس ہیں وہ ماضی میں کسی کے پاس نہیں تھی. آج ہمارا اور آپ کی مجالس، یہ آزاداری، یہ سینہ زنی، یہ نوحہ خوانی، یہ سوز خوانی، آج ہم اور آپ دہلی میں ایک خاص جغرافیہ میں امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس ویڈیو کو، اس مجلس کو آج یورپ میں، امریکہ میں، پاکستان میں، ایران میں ہر جگہ سن رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ امکانات، فیسلٹیز. لیکن خدا نخواست انسان اسی فیسلٹیز سے غلط استعمال کرنے لگے تو جتنا ہمارے اور آپ کی نیکیاں ہم جتنا پھیلا رہے ہیں اتنا ہماری برائی بھی پھیلتی چلی جائے گی. لہذا پیغمبر گرامی اسلام آخر الزمان کے بارے میں اپنے اصحاب کو بتا رہے تھے کہ آخر الزمان میں لوگوں کے اعمال اتنا زیادہ ہوں گے کہ ان کے اعمال سونے کے پہاڑ بن چکے ہوں گے، اتنے زیادہ ان کو اجر ملا ہوگا. لیکن وہ سونے، ان کے اجر جو سونے کے پہاڑ کے برابر ان کو اجر ملا تھا، پیغمبر اپنے اصحاب سے جو فضائل بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وہ سب کے سب ایک ہی دم میں ختم بھی ہوتا. اصحاب پریشان ہوئے، مولا ایک تو اتنے حقدار وہ لوگ کیسے ہوئے، دوسرا کس وجہ سے ان کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں اگر وہ لوگ نیک کام کرنا چاہیں اور اپنی نیکیوں کو پھیلانا چاہیں تو ان کے لیے اتنے فیسلٹیز ہے کہ وہ ایک نیکی ایک جگہ پہ کرے گا لیکن وہ ہزاروں جگہ پہنچ جائے گی. لیکن اگر اس شخص نے
اتنی ساری نیکیوں کے بعد ایک بدی کر لی, خراب کر دیے, تو ایک ہی جگہ پہ وہ خراب کرے گا لیکن اس کے اثر جو ہے پوری دنیا پہ ہوگی. لہذا ہم اور آپ کو قرآن کی آیت ہے نا کہ من احیا الناس فکأنما احیا الناس جميعا, اگر آپ ایک انسان کو ہدایت دو گے گویا آپ نے پوری کائنات کو ہدایت دی ہے. لیکن اگر آپ نے ایک انسان کو گمراہ کیا گویا آپ نے پوری کائنات کو گمراہ کیا. آج کے دور میں شیعیان حیدر کرار, عزاداران مظلوم کربلا, آج ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس رسالت کو 6 ارب لوگوں تک پہنچائیں, دنیا والوں کو بتائیں کہ دیکھو بہترین کتاب ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس رسالت ہے, ہمارے پاس قرآن ہے, ہمارے پاس امامت ہے, یہ ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں. اس لیے اگر چاہتے ہو کہ اگر تم اس دنیا میں امن و امان چاہتے ہو تو کسی اور دروازے پہ مت جانا, فرش حزاداری ابا عبداللہ حسین پہ آ جانا. یہاں سے تجھے دین بھی ملے گا, دنیا بھی ملے گی, آخرت بھی ملے گی. صلوات پڑھتے محمد. لہذا عزیزان گرامی قدر, یہ مجالس کم نہ سمجھے گا. یہ فرش آزاد پہ آپ 1 منٹ کے لیے, 10 منٹ کے لیے, 1 گھنٹے کے لیے, 2 گھنٹے کے لیے آپ آتے ہو, اس کا ثواب اتنا ہے کہ ہم اور آپ گن نہیں سکتے. اب یہ جو مجلسیں ہماری قیامت تک سنیں گے لوگ, اس کا ثواب آپ سب کو ملتا رہے گا. بالخصوص مرحوم سید محبت علی کے نسل کو, ان کے فرزندوں کو, ان کے پوتوں کو, کہ جنہوں نے یہ فرش عذاب بچھائی, جنہوں نے ہم اور جو سبب خیر بنے, جنہوں نے ہم اور آپ کو بلایا, یہ ذخیرہ آخرت ہے. کل قیامت میں ہمارے اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. ہم اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگ رہے ہوں گے, لیکن یہ فرش عزا کے ثواب ہم اور آپ کو یہاں بھی جڑے رکھیں گے, قیامت میں بھی جڑے رکھیں گے. یہ کوئی کم مجلس نہیں ہے. اس مجلس فرش عزا کے لیے ہمارے علماء نے کون کہا ہے کہ فرش عزا آتے رہے. آج ہم اور آپ بڑے آسانی کے ساتھ آتے ہیں, آرام سے بیٹھتے ہیں, کوئی ہمیں روکنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں. ایک زمانہ ایسا تھا کہ امام حسین کے ذکر کرنے والوں کو گلا کاٹ دیا جاتا تھا, مار دیا جاتا تھا. مجبور ہوتے تھے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ 3-4 لوگوں میں, وہ بھی اتنا ہم اور آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اور یہ میک کے ذریعے, یہ اسپیکرز کے ذریعے دنیا والوں کو سنا رہے نہیں, اپنے خاندان والوں کے کانوں میں دے کر انہوں نے ذکر کو بچایا ہے. یہ آزاداری معمولی نہیں ہے. آپ آسان نہ سمجھے گا کہ آزاداری ہم اور آپ جو پہنچی ہے اس میں قربانیاں ہیں علماء کی. اور آج اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کو, اپنے اہل بیت کو, اپنے اہل عیال کو, اپنے دوستوں کو اس فرش عذاب پر نہ لا سکے تو کچھ نہیں کیا. آج ہماری ذمہ داری بے انتہا زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جتنی ذمہ داری ہماری سنگین ہے اسی حساب سے ہم اور آپ کو اجر بھی دیا جا رہا ہے. جنگ بدر کے شہداء 100 میں سے 100 مارکس لینے والے لوگ ہیں, جنہوں نے ابتدائی اسلام میں پیغمبر پر ایمان لایا اور ان کو وہ کریڈٹ ملی. جب اصحاب میں آخر زمان کے زمانے کے حالات کو بتا رہے تھے پیغمبر گرامی اسلام, تو کچھ اصحاب نے اعتراض کیا, یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ساتھ جنگ کی, ہمارے اصحاب و انصار 2 احباب شہید ہوئے, اب آپ کہہ رہے ہو کہ ایک زمانے میں جو آخر زمان میں لوگ آئیں گے ان کا ثواب 70 شہداء کے ثواب سے زیادہ ہوگا. تو پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا کہ آخر زمان میں لوگ جب دین کو بچائیں گے تو ان کا دین بچانا یعنی ہاتھ میں انگار لینے کے برابر ہے. ہاتھ میں انگارہ لے کے آپ کتنے دیر تک چل سکتے ہیں؟ آخر زمان میں دین کو بچانا یعنی یہ. آخر زمان میں لوگ دن میں مسلمان ہوں گے, رات میں کافر ہوں گے. اتنا گمراہی کے راستے عام ہیں, اتنی بد اخلاقیاں, بدعنوانیاں, فساد, نفرتیں. تو اس دور میں اگر وہ دین کو بچا لیتا ہے تو کیا وہ حقدار نہیں ہے؟ تو سارے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ اگر ایسا ہونے والا ہے تو حق ہے. تو امتحان اگر ہمارا سخت ہے اجر بھی ہمارے ملے گا. آج آپ کو جنگ نہیں کرنی ہے,
آپ کو تلوار نہیں اٹھانی ہے، آپ کو کسی کا گلا نہیں کرنا ہے، آپ کو اپنے نفس امارے کا گلا کاٹنا ہے، خواہشات کے گلے کاٹنے ہیں۔ آپ کو اپنے فیملی میں بااخلاق بننا ہے، اپنے محلے میں بااخلاق بننا ہے، آپ کو ان عزاخانوں کو سجانا ہے، ان کو آباد رکھنا ہے۔ آپ کی لڑائی یہ ہے، چونکہ آج کے اس دور کی جنگ کو ہمارے علماء، ہمارے مراجع کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ سافٹ وار ہے۔ یہاں پہ ہمارے اور آپ کے گلا نہیں کاٹا جائے گا، یہاں ہم کو آپ کو بے دین بنایا جائے گا، بے ایمان بنایا جائے گا، امام زمان سے، امام حسین سے، عزاداری سے، قرآن سے دور رکھا جائے گا۔ تو آج کی جنگ خطرناک جنگ ہے۔ آج سے پہلے جب بھی اور آپ ہم نے تاریخ دیکھی جنگ کی تو وہ اس دوران دشمنوں کا ہمیں پتا ہے، دشمن کے لوکیشن بھی پتا ہے، دشمنوں کے چہرے بھی پتا ہے کہ یہ دشمن ہے، اس فلانا لوکیشن پہ ہے، ہم اور آپ کو پتا ہے یہ مومن ہے، یہ ہمارے ساتھی ہیں۔ آسان تھا جنگ کرنا، آسان تھا لڑائی کرنا، اور ساتھ ساتھ میں اس جنگ میں ہارڈ وار میں ہم اور آپ کی جسمانی نقصان ہے، زیادہ سے زیادہ ہمیں جسم کو نقصان ہوگا، ہماری پراپرٹی کو نقصان ہوگا، ہمارے عزاخانے کو ختم کیا جائے گا، مٹایا جائے گا، مسجدوں کو برباد کیا جائے گا، بم پھوڑا جائے گا، یہ نقصانات ہیں ہارڈ وار میں۔ لیکن آج کے جنگ میں جس میں ہم اور آپ کو لشکر بننا ہے، جس میں ہم اور آپ کو ذمہ داری نبھانی ہے، یہ سافٹ وار ہے، اس میں ہمارے اور آپ کے جسموں کو نقصان نہیں پہنچائے گا، ہمارے گھروں کو برباد نہیں کریں گے، ہمارے عزاخانوں کو برباد نہیں کریں گے، مسجدیں تو وہ لوگ بنا کے دیں گے، عزاخانہ بنا کے دیں گے، لیکن ہم سے ہماری اس آزاداری کو چھین لیں گے، ہم سے امام مہدی کی محبت کو چھین لیں گے، ہم سے امام حسین کی محبت کو چھین لیں گے۔ یہ سخت جنگ ہے۔ آج اگر آپ فرش عزا پر آتے ہو، یہ خود آپ ثابت کر رہے ہیں یا امام زمان ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ اگر اپنے بچوں کو، دوستوں کو، اصحاب کو لے کر آ رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں یا امام زمان ہم نے آپ کے لشکر کو سنبھال رکھا ہے۔ اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی، آپ فوراً جا کے نماز پڑھوائیے، روزہ نہیں رکھتا روزہ رکھوائیے، چونکہ دشمن نے آج ہم اور آپ کو نماز سے، روزے سے، عزاداری سے دور کر دی۔ تو جس طرح فرش عزا پر آپ اتنے اہتمام کے ساتھ آتے ہیں، ویسے ہی اپنے گھروں میں نماز کو ابھی پابند بنا دیجیے، روزے کے بھی پابند بنا دیجیے، حلال حرام کا بھی پابند بنا دیجیے، روزی میں رشوت نہ آئے، ربا نہ آئے، سود نہ آئے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں باپ کی اطاعت کریں، چونکہ دشمن نے آپ کو تربیت ایسی کر دی ہے کہ آپ ماں باپ کی اطاعت نہ کریں، ماں باپ کی نافرمانی کریں، اور ہم اور آپ کو ایسے بننا ہے کہ ہمیں ماں باپ کو اپنے سر پہ بٹھانا ہے، علماء کا احترام کرنا ہے، بزرگوں کا احترام کرنا ہے۔ تو آج کے اس جنگ میں ہم اور آپ حالت جنگ میں ہیں۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں گھر میں ہوں، موبائل ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ ہے، وائی فائی ہے، کمپیوٹر ہے، فیسلٹیز ہیں، تو میں حالت جنگ میں نہیں ہوں، میں کچھ بھی دیکھ سکتا ہوں، میں کچھ بھی سن سکتا ہوں۔ نہیں، اگر آپ نے کوئی ایسی ویڈیو سنی، ایسی آڈیو دیکھی، ایسی آڈیو سنی، ایسی ویڈیو کو دیکھے، اس طرح کے پکچرز کو دیکھیں جس کے بنا پر آپ امام زمان سے، امام حسین سے دور ہو گئے، تو گویا آپ سمجھے کہ کچھ عرصہ ہم امام زمان سے دور ہو گئے۔ میدان خطرناک میدان ہے جس میدان میں ہم اور آپ ہیں، لہذا اس میں ہم اور آپ کو کردار نبھانا ہے۔ اس سخت جنگ میں ہم اور آپ کو اپنا حق کسی عالم دین کے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ جس طرح ہم اور آپ فیملی ڈاکٹر رکھتے ہیں، جب بیمار ہو جاتے ہیں، فیملی کا کوئی بھی فرد بیمار ہو جاتا ہے تو ہم فوراً اس ڈاکٹر کے پاس دے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بیمار ہو گئے، اس کا علاج کر دیجیے۔ وہ علاج کرتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم اور آپ کو ایک عالم دین کو اپنی فیملی ڈاکٹر بنانی چاہیے۔ جب بھی ہمارے دین لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، دین کمزور ہو رہے ہوں، ایمان کمزور ہو رہے ہوں، تو فوراً اس ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس عالم باعمل کے پاس بیٹھے، پوری فیملی کو ساتھ دے جائے۔ یعنی ہم اور آپ کو اپنی اس جنگ میں ایک فیملی عالم دین بنانے کی ضرورت ہے کہ ہر ہفتہ نہیں، مہینے میں ایک بار پوری فیملی کے ساتھ اس عالم دین کے پاس جائیے یا عالم دین کو بلائیے، اس لیے کہ اس جنگ میں
انسان کے جسم بیمار ہوتے، کیونکہ ہم انسان کیا ہیں؟ ہم انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے. کچھ جسم کی ضروریات ہیں، کچھ روح کی ضروریات ہیں. اسی طرح کچھ چیزیں جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں اور کچھ چیزیں روح کو نقصان پہنچاتی ہیں. کچھ بیماریاں ہیں جو جسم کو لگتی ہے، کچھ بیماریاں جو روح کو لگتی ہیں. جسم بیمار ہو جائے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے، یہ آپ کا علاج کریں گے. اور اس علاج میں آج الحمدللہ پوری دنیا نے اتنی ترقی کی کہ ہمارے ایک ایک پارٹ آف اعضاء، جتنے بھی پارٹ آف باڈی ہے اس کے ایک ایک اعضاء کے اسپیشلسٹ ہے. آنکھ آپ کے بدل دیتے ہیں، گردے آپ کے بدل دیتے ہیں، اعضاء و جوارے میں کہیں پہ بھی کوئی بیماری لگ جائے فوراً علاج ہو جاتا ہے. تو جسمانی ڈاکٹر کے پاس آپ جا کر اپنی اس جسمانی بیماری کو دور کیجئے. لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہے جو ہماری روح کو لگتی ہے، وہ اگر لگ جائے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ٹھیک نہیں ہوگا. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور کہیں کہ مجھے یہ بیماریاں ٹھیک نہیں ہے. کبھی روح کو کون سی بیماری لگتی ہے؟ روح کو جو بیماری لگتی ہے وہ حسد کی بیماری ہے، غیبت کی بیماری ہے، تہمت کی بیماری ہے، چغلخوری کی بیماری ہے، بدسلوکی کی بیماری ہے، بد اخلاقی کی بیماری ہے، بے احترامی کی بیماری ہے، جھوٹ کی بیماری ہے، دھوکے کی بیماری ہے، فریب کی بیماری ہے. یہ وہ بیماری ہے جو روح کو لگتی ہے. عزیزان گرامی، اس پوائنٹ پہ بھی دقت کیجئے. جسم میں اگر انسان جسمانی لحاظ سے بیمار ہو جاتا ہے تو وہ بیماری انسان کو خدا سے نزدیک کرتی ہے. انسان کے سر میں درد ہو، پیر میں درد ہو، کہیں چوٹ لگے ہو تو انسان خدا سے دور نہیں ہوتا. جسمانی بیماری انسان کو خدا سے دور نہیں کرتی، قرآن سے دور نہیں کرتی، اہل بیت سے دور نہیں کرتے، عزا خانوں سے دور نہیں کرتی، بلکہ ہم اور آپ کو عزا خانوں سے، امام حسین سے، توسل سے، قرآن سے نزدیک کرتی ہے. لیکن روحی بیماری لگ جائے انسان خدا سے بھی دور ہو جاتا ہے، امام سے بھی دور ہو جاتا ہے، ائمہ اطہار سے بھی دور ہو جاتا ہے. ایسے میں ہم اور آپ اپنے جسم کو بچانے کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں، فیس دیتے ہیں، جاتے ہیں، ٹریٹمنٹ لیتے ہیں اور جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. کیا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ اپنے محلے کے عالم دین کو جو باعمل ہوں، جو آپ کے دین کو بچائے، ایمان کو بچائے، عقیدے کو بچائے، ان کے پاس جائیں اور اپنے دین کو اور ایمان کو بچائیں؟ یہ ضروری ہے. لہذا ایسے دور میں ہم اور آپ کو اس عالم دین کے پاس جانا ہے. اور اس جنگ میں ہم اور آپ سوشل میڈیا کے استعمال کرتے ہیں. بہت سے ہمارے جوانوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، آپ لوگ جو سوشل میڈیا کے استعمال کرتے ہیں تو ہر سائٹ کو انتخاب نہ کریں، ہر چینل کا انتخاب بھی نہ کریں، ہر گروپ میں بھی جوائن نہ ہو. کیونکہ آج پوری دنیا نے یہ کوشش کی ہے کہ ایسے سائٹس بنائے جائیں جس سے ہمارے اور آپ کو دین سے، امام سے، عزاخانے سے، عزاداری سے، محرم سے دور کیا جائے. ان کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ صرف عزاداری کے خلاف بولنا ہے. ان کا ہدف و مقصد یہ ہے کہ شبہات ایجاد کرنی ہے، ہمارے جوانوں کو متشوش کرنی ہے، پریشان کرنی ہے. ایسے کوشچن ڈالیں گے کہ آپ دین سے، علماء سے بدزن ہو جائیں گے. تو آپ ہر سائٹ کا انتخاب نہ کریں، ہر چینل کا انتخاب نہ کریں. اس چینل کو انتخاب کیجئے کہ جسے آپ دین سے، اہل بیت سے نزدیک ہوں. عزیزان گرامی قدر، یہ دور بڑا سخت دور ہے واقعا. اگر ہم اور آپ سوچیں تھوڑا سا، آج آپ لوگوں کے ہاتھ بابا کے لیے نہیں اٹھے. کیوں؟ کیونکہ آج ہم اور آپ تھوڑے سے ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے. اور ذمہ داری کی بات جب ہوتی ہے اب اس میں انسان کو بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. ہاتھ بھی بیٹھ جاتا ہے، پیر بھی بیٹھ جاتا ہے جب انسان کے پاس آتا ہے کہ میں کہاں ہوں اور کس جنگ میں ہوں. بڑا سخت ہو جاتا ہے، سننے پڑ جاتا ہے. ہم اور آپ آج کے دور میں علماء کے لیے سہارا بنیں. یہ جو آپ کے محلے میں عالم دین ہیں ان کا احترام کیجیے، آپ کے شہر کے عالم دین کا احترام کیجیے، آپ کے گاؤں کے عالم دین کا احترام کیجیے. کیوں؟ کیونکہ یہ سفیر امام زمان ہے. بہت بڑا اسٹیٹس دے دیا میں نے. نہیں پتا میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں آپ لوگوں کو. آپ کے گاؤں، آپ کے شہر کے عالم دین، آپ کے وقت کے امام کے منسٹر ہیں، سفیر ہیں آپ کے درمیان. ان کے ساتھ آپ کا سلوک امام زمان کے ساتھ آپ کا سلوک ہے. امام حسین نے اپنا سفیر حضرت مسلم کو بنا کر کوفے میں بھیجے تھے. یاد کیجئے گا، کوفے والوں نے سب سے پہلے تو ان پر ایمان لایا.
جتنے خطوط لکھ کر بلائے تھے سب نے ایمان لایا. 30,000 18,000 روایتیں مختلف ہیں. اتنے سارے لوگوں نے کوفے والوں نے بلایا, ایمان لائے, سفیر امام حسین کا. لیکن جب وقت آیا سفیر امام حسین کو تنہا چھوڑا. آج ہم اور آپ اپنے عزاخانوں میں, مسجدوں میں, مصلی پر بلا رہے ہیں, مولا آ جائیے. آ گئے تو کیا کام ہے؟ کبھی یہ سوال کیا اپنے آپ سے؟ کبھی ہم اور آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا اگر آ گئے مولا امام زمان تشریف لائے, کہا بیٹا میں آ گیا ہوں, کیا کام ہے؟ کیا جواب ہے آپ اور ہمارے پاس؟ ان سوالوں کا جواب ڈھونڈیے تو خود کو پائیں گے کہ ہم کہاں ہیں. لہذا عالم دین کا احترام کیجیے. یہ عالم دین آپ کو مراجع سے نزدیک کریں گے, اور مراجع وہ ہیں جس کے لیے خود امام زمان نے فرمایا ہے. آگے تشریف لائیں سارے. لہذا عزیزان گرامی قدر, یہ علماء ہیں جو آپ کو مراجع سے ملاتے ہیں. اور مراجع کون ہیں؟ مرجعیت کا پوسٹ کیا ہے؟ خود امام زمان فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تم پہ ایسا زمانہ آ جائے میرے بعد پردے غیب میں, تو تم ہماری روایتوں کو نقل کرنے والے علماء سے دین لینا, اس لیے کہ یہ تمہارے لیے حجت ہیں اور میں ان کے لیے حجت ہوں. اگر ہم اور آپ آج مرجع کو مانتے ہیں, آج آیت اللہ سیستانی کو مانتے ہیں, آج آیت اللہ مکارم شرازی کو مانتے ہیں, آج آیت اللہ سبحانی کو مانتے ہیں, آج رہبر معظم کو مانتے ہیں, وہ ہم اور آپ اپنے ذوق کی بنا پر نہیں ہے, وقت کے امام کے دستور کے مطابق مانتے ہیں. چونکہ وقت کے امام نے ہم اور آپ سے کہا کہ یہ ہمارے جانشین ہے, تمہیں دین چاہیے تو ان سے لینا, تمہیں شریعت چاہیے تو ان سے لینا. تو آج اگر ہم اور آپ تقلید کرتے ہیں, تقلید کے بغیر انسان کے سارے اعمال ضائع ہیں. تقلید بہت مہم چیز ہے. تقلید کیا ہے؟ تقلید یعنی ہم اور آپ, ہمارے پاس احکام ہے نا, آپ یہ میں ایک تھوڑا سا تمہید پیش کروں تقلید سے پہلے. آپ اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں 5 حالات سے خالی نہیں ہے. یا وہ کام ہمارے لیے واجب ہے, یا وہ کام ہمارے لیے حرام ہے, یا وہ کام ہمارے لیے مستحب ہے, یا وہ کام ہمارے لیے مکروہ ہے, یا وہ کام ہمارے لیے مباح ہے. آپ جو بھی کام کیجئے, آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں, ان 5 چیزوں میں کس میں آتا ہے؟ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں, ان 5 کیٹیگریز میں کس میں آتا ہے؟ اگر ہم اور آپ خدا نخواست غیبت کرتے ہیں, ان 5 کیٹیگریز میں کہاں آتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں, فساد کرتے ہیں, اختلاف ایجاد کرتے ہیں, تو اس 5 احکام میں کہاں ہے؟ تو یہ 5 احکام ہے, اس میں ہماری پوری زندگی خلاصہ ہے. آج سے آپ کسی کے ساتھ بات کیجئے, پہلے اس 5 سوال کو اپنے پاس رکھیے کہ جو میں ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں, کیا میرے لیے وہ واجب ہے, یا حرام ہے, یا مستحب ہے, یا مباح ہے, یا مکروہ ہے؟ میں جو اس فرش اعضاء پہ آیا ہوں, یہ میرے لیے واجب ہے یا مستحب ہے؟ بہت سے علماء کہتے ہیں مستحب ہے, اور اسی طرح بہت سے علماء آج کے حالات حاضرہ کو دیکھ کر بتاتے ہیں واجب ہے. تو آج اگر آپ یہاں پہ آئے ہیں, واجب عمل انجام دے رہے ہیں. لہٰذا اپنے سارے کاموں کو ان 5 چیزوں میں ڈھونڈیے. جب آپ ان 5 چیزوں میں سوال کریں گے, تب آپ کو سوال آئے گا یہ چیز حلال ہے, حرام ہے, صحیح ہے, غلط ہے, کون بتائے گا؟ یہ 5 چیزیں شریعت نے بتا دی کہ دیکھو تم انسانوں کے لیے اگر زندگی بہتر گزارنا چاہتے ہو, صبح قدم گھر سے قدم باہر رکھنے سے پہلے دروازے پر 5 کوشچن رکھ لو. جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں میرے لیے واجب ہے, یا حرام ہے, یا مباح ہے, یا مستحب, یا مکروہ ہے. یہ 5 کوشچن ہمارے اسٹوڈنٹ اپنے سامنے, ہمارے ویوپاری اپنے سامنے, بزنس کرنے والے اپنے سامنے, ماں باپ اپنے سامنے, بچے اپنے سامنے رکھیں. اس کے بعد قدم بڑھائی, دیکھیں زندگی کتنی بدلتی ہے. اس کے بعد اگر زندگی نہ بدلے تو پھر شریعت محمدی پر رہنے کا کیا فائدہ؟ اصحاب امام حسین میں اپنا نام لکھوانا ہے تو یہ 5 کوشچن یاد رکھیے. جب آپ کہیں گے کہ بھائی میں جو جا رہا ہوں یہ میرے لیے حلال ہے, حرام ہے, مستحب ہے, یا مکروہ ہے, تب آپ کہیں گے کہ یہ کون بتائے گا مجھے؟
नमाज पढ़ना वाजिब है कौन बताएगा, रोजा रखना वाजिब है कौन बताएगा, अम्र बिल मारूफ करना वाजिब है कौन बताएगा, तवल्ला तबर्रा करना वाजिब है कौन बताएगा। उस वक्त हमारे और आपको ज़हन में आएगा कि हाँ एक स्पेशलिस्ट तो चाहिए, एक मुतखस्सिस चाहिए, एक बताने वाले की जरूरत है। मेरी आंख में दर्द होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी मामूली डॉक्टर के पास नहीं, आंख के स्पेशलिस्ट के पास जाता हूँ। घर बनाना होता है तो घर के बेहतरीन इंजीनियर के पास जाता हूँ ताकि घर बनाए। तो हमें अगर दीन में कोई सवाल आ जाए तो कोई इंजीनियर तो चाहिए, कोई डॉक्टर तो चाहिए जो आपको बताए देखो ये तेरे लिए हलाल है, ये हराम है, ये वाजिब है, ये मुस्तहब है। इसलिए तकलीद वाजिब है। अगर आपने तकलीद के बगैर इबादतें की है तो दोबारा कीजिए उसे, इसलिए कि तकलीद के बगैर इबादतें काबिल कबूल नहीं है। आप भूखे रहते हो रमजान में, अगर आप तकलीद के बगैर हैं रोजा कबूल नहीं है। आप अगर नमाज पढ़ते हो, सुबह शाम नमाज पढ़ते रहे लेकिन तकलीद नहीं करते हो तो नमाज कबूल नहीं है। सही कीजिए। हम और आपके लिए आज के दौर में जो मराजे हैं उनकी तकलीद कीजिए। आयतुल्लाह सिस्तानी की तकलीद कीजिए, आयतुल्लाह मकारिम शिराजी की तकलीद कीजिए, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी की तकलीद कीजिए, आयतुल्लाह नूरी हमदानी की तकलीद कीजिए, और सबसे मुहिम रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब वली फकीह हैं उनकी तकलीद कीजिए। पढ़िए इनको, ये क्या बताते हैं आज के दौर में हमारी जिम्मेदारी क्या है। जब तक हम और आप इन मराजे को नहीं समझेंगे, तकलीद नहीं करेंगे, तो हम और आप हकीकी माना में इमाम ज़मान के ट्रेंड पर नहीं आ सकते। और आज दुश्मन हम और आपको मरजइयत से जुदा करना चाह रहे हैं। दुश्मन भी एक्टिव है, दुश्मन सोया हुआ नहीं है। इस सॉफ्टवेयर में हम और आपको दीन कौन दे रहे हैं? मर्जी तकलीद। आलम दीन किसकी, मैं किसकी जबान से बोल रहा हूं? मर्जी तकलीद की बातें आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। यह हलाल है, यह हराम है, मैं अपनी जेब से नहीं बयान कर सकता। ये उलमा मुझे बताएंगे, मैं आपको कन्वे करूंगा, आप अपनी नस्ल को कन्वे करेंगे। ठीक है? तो आप और हम ये समझिए कि अगर दुश्मन ने क्या करना शुरू कर दिया, दुश्मन ने हम और आपके दरमियान मरजइयत से हम और आपको जुदा करना छोड़ दिया। और उसमें सीधा आयतुल्लाह सिस्तानी को बुरा भला नहीं कहेंगे, रहबर मुअज़्ज़म को बुरा भला नहीं कहेंगे, आयतुल्लाह मकारिम शिराजी को बुरा भला नहीं कहेंगे। कहेंगे जो ये आपके मोहल्ले में आलिम है ना, वो बुरा आदमी है, फलाना शेख साहब बुरा आदमी है, फलाना मौलाना साहब बुरा आदमी है। आपको जब मौलाना से बदजन करेंगे तो जिसके जरिए आप उलमा से, रहबर से, आप आयतुल्लाह सिस्तानी से, उनके जरिए इमाम ज़मान से, दीन से, खुदा से आप जुड़े हुए थे, वहीं पे आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा। देखा उलमा का रोल कितना है। आज हम और आप अगर इस फर्श आज़ा का हकदार हैं और हिस्सा बने हुए हैं, इन सब में उलमा की कुर्बानी है। इंशाअल्लाह इस बहस को फिर कल कंटिन्यू करेंगे, वक्त हो चुका है, लेकिन उन्होंने कहा था कि थोड़ी सी तुलानी करेंगे, शायद बहुत से आजादात नहीं पहुंचे हुए थे, आज अमरोहा से आए हुए हैं। ये फर्श अब्दुल्ला हुसैन की खूबसूरती है कि इसमें आज अमरोहा से हैं, लद्दाख से हैं, दिल्ली से हैं, मुजफ्फरनगर से हैं, यूपी से हैं, पता नहीं दुनिया के किस किस कोने से यहाँ पे आजादार अब्दुल्ला हुसैन आए हुए हैं। लिहाजा फारसी शायर कहता है कि इन हुसैन कीस के आलम हमें दीवाने ये रूस, इन शम्मे चीज के जानहा हमें परवाने ये रूस। ये हुसैन कौन है कि जिसकी पूरी दुनिया शेदाई बनी हुई है। ये शम्मा कौन सा शम्मा जलता है कि हर जान उस पर कुर्बान होने के लिए। ये दीन जो हम और आप तक पहुंचा है, इसमें कुर्बानियां हैं। हम और आप नमाजी रहे, इसीलिए अली अकबर ने अपना खून बहाया। हम और आप रोजेदार रहे, इसीलिए मौला अब्बास ने अपने बाजुओं को कलम किया है। हमारी माँ बहनें बाहिजाब रहे, इसीलिए सईदे ज़ैनब ने अपनी चादर खोली है, ताकि हम और आप दीनदार रहे, हम और आप आजादार रहे, हम और आप इस फर्श-ए-आज़ाब पर आते रहे। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, ये दीन जो हम और आप तक पहुंचा है, इसमें कुर्बानियां हैं। कल हम और आप 6 माह के हजरत अली असगर को क्या मुंह दिखाएंगे कि मैंने अपना नाहक खून बहाया था,
کہ جس خون کو نہ زمین نے قبول کی نہ آسمان نے قبول کیا، تاکہ تم دیندار رہو، تاکہ تم وقت کے امام زمان کے لیے سہارا بنو۔ عزاداران مظلوم کربلا، مولا امام حسن فرماتے ہیں لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں مولا حسین کی عذاب و انصار کی قربانی کو یاد کرنے کے لیے۔ اما وہ کیا قربانی تھی مولا حسین کے؟ امام حسن فرماتے ہیں بھیا حسین لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، مولا حسین آپ پر جو مصیبت آئے گی وہ مصیبت دنیا کی کسی اور پر نہیں آئے گی، وہ اتنا عظیم ہوگی جس پر صرف انسان نہیں دنیا کی ساری مخلوقات روئے گی۔ آج ہم اور آپ کو معلوم ہے آج امام حسین کے اہل حرم ان ایام میں شاید ابھی سفر پہ ہوں گے، شام میں ہوں گے، شام و مدینے کے راستے طے کر رہے ہوں گے، لیکن عزیزان ایمان جب یہ قافلہ چلا تھا 63 محملیں تھی، لیکن جب یہ آج واپس آئے اس میں 3 محملیں صرف باقی ہے۔ یہ باقی محملیں کہاں گئی؟ ذرا سوچئے، یہ قافلہ جب گئے تھے ان کے ساتھ مولا حسین بھی تھے، مولا حسین کا زلزلہ بھی تھا، علی اکبر بھی تھے، عقاب بھی تھا، علی اکبر بھی تھے، علی اکبر کا جھولا بھی تھا۔ آج نہ جھولا ہے، نہ علی اصغر ہے، نہ عقاب ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ مولا حسین ہے، نہ زلزلہ۔ اجرکم علی اللہ، عزاداران مظلوم کربلا، اس قافلے میں لوگ کہاں کہاں رہ گئے؟ رونے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے یہ عنوان کافی ہے۔ حضرت زکینہ شام میں رہ گئی، عزاداران مظلوم کربلا، جگہ جگہ جہاں جہاں سے قافلہ گزرا ہے، علماء نے اور تاریخ میں لکھا ہے کہ بہت سے بچے تھے جو اونٹ کے پاؤں تلے مر گئے، بہت سے بچے تھے جو راستے میں شہید ہو گئے۔ امام اور آپ کو معلوم ہے، آپ نے سنا ہے حضرت سکینہ ایک مرتبہ قافلے سے رہ گئی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت سکینہ گر گئی تھی، بعض علماء کہتے ہیں گری نہیں تھی، گرایا گیا تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، گرنا اور ہے، گرانا اور ہے۔ حضرت سکینہ کو گرایا گیا ہے، کیوں گرایا ہے اس کی بھی دلیل ہے، اس لیے کہ حضرت سکینہ اتنا روتی تھی کہ دشمن پریشان ہو گئے تھے۔ بابا کا سر دیکھا روتی تھی، بھیا علی اکبر کا سر دیکھ کر روتی تھی، بھیا مجھ پہ تماچے مارے جا رہے ہیں۔ اتنی روئی کہ دشمن پریشان ہو گئے۔ کسی دشمن نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ ہم اس کے رونے کو کیسے بند کریں؟ کسی دشمن نے کہا کہ سکینہ کو ہی مار دو، رونا بند ہو جائے گا۔ حضرت سکینہ جب روتی تھی نا تو ان کے ساتھ پورا قافلہ بھی روتا تھا، لہذا دشمن پریشان تھے، لہذا دو ظالموں نے بات کی
کہ کیسے کیا جائے کہ سکینہ کے رونے کو بند کیا جائے. ایک ظالم نے مشورہ دیا, دیکھو تم قافلے کو آگے لے جاؤ, سکینہ کے اونٹ کو آخر میں رکھو, میں سکینہ کو گرا دوں گا, تم قافلہ کو آگے بڑھاؤ. عزاداران مظلوم کربلا, جب سکینہ کو ظالم نے گرایا ہے نا, حضرت سکینہ آواز دے رہی ہے, بھوبی میں رہ گئی, بھیا سید سجاد مجھے بھی سالے چاہیے, ہمارا باپ میں رہ گئی ہوں. لیکن عزیزو, جب یہ قافلہ آگے بڑھا ہے, ایک دفعہ حضرت زینب کی نظر امام حسین کے سر مبارک پہ گیا, تو کیا دیکھا کہ امام حسین کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. حضرت زینب نے پوچھا, بھیا آپ کو کس نے رلایا ہے؟ امام حسین کے سر مبارک سے آواز آئی, بہن زینب میری سکینہ. جیسے ہی حضرت زینب نے سکینہ کی آواز سنی, کہا کہ سکینہ گر گئی, اونٹ کو رکنے نہیں دیا, گرتے چلتے ہوئے اونٹ سے خود کو گرا دیا اور اس طرف چلی گئی جس طرف سے قافلہ آ رہا تھا. اینا اینا سکینہ, میری بیٹی سکینہ کہاں ہو, آواز دو. اجرکم اللہ, مولا کوئی مصیبت نہ دے آدم سوائے مصیبت ابا عبداللہ الحسین کے. عزاداران مظلوم کربلا, یہ عظیم مصیبت ہے نا. ایک دفعہ جب حضرت زینب آئی تو کیا دیکھا, ایک درخت کے سائے میں ایک کالا برقع پہنی ہوئی بیوی, اس کے آغوش میں سکینہ بیٹھی ہوئی ہے. حضرت زینب کو تعجب ہوا, سکینہ اس بیوی کے گود میں سوئی ہوئی. تعجب یہ ہوا کہ جب بھی کبھی قافلہ رکتا تھا تو کبھی حضرت رباب کہتی تھی سکینہ میرے پاس آ جاؤ, حضرت سکینہ کہتی تھی میں بابا کے پاس جاؤں گی. کبھی حضرت زینب کہتی تھی سکینہ آ جاؤ میری گود میں, تو بھیجتی تھی بھوبی اماں میں بابا کے پاس چلی جاؤں گی. لیکن یہ بیوی جو نہ ماں کی گود میں نہ بھوبی کی گود میں سوتی تھی, آج آرام سے بیوی کی گود میں سوئی. حضرت زینب آرام سے اس بیوی کے پاس آئی. آنے کے بعد کہا کہ تم کون ہو جو ہم پر رحم کھا رہی ہو, اس لیے کہ اب تک ہم پر کوئی رحم کھانے والا نہیں. دیکھو میں تجھے جنت کی بشارت دوں گی, لیکن یہ جو بچے آپ کی گود میں ہے یہ میرے بھیا کی نشانی ہے, یہ میرے بھیا کی بیٹی ہے, یہ میرے پاس امانت تھی. بس اتنا کہنا تھا, اس بیوی نے اپنے نقاب کو اٹھایا, حضرت زینب نے اپنی ماں سے گلے لگایا. اس کے بعد کہنے لگی اماں بھیا حسین شہید ہو گئے, آپ کا اکبر شہید ہوا, آپ کا ابا شہید ہوا. میں اتنا کہنا تھا, آواز آئی زینب تیری ماں تیرے ساتھ ہے, میں نے حسین کو شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھا, عباس کے قلم ہاتھ قلم ہوتے ہوئے بھی دیکھا, میں نے علی اکبر کو برچی رکھتے ہوئے بھی دیکھا, قاسم کے لاش پامال ہوتے ہوئے دیکھا, تیری چادر چلتی ہوئی بھی دیکھی, ارے خیمہ گاہ کو آگ لگتی ہوئی دیکھی. لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.